رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اما بعد۔ سورہ لقمان مکی ہے، اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نمبر مصحف کے اعتبار سے 31 اور نزول کے اعتبار سے 57 ہے۔ کلمات کی تعداد 554، 554۔ حروف کی تعداد 2217، 2217۔ اس سورت کا نام سورت لقمان اس لیے ہے کہ اس سورت کے اندر ایک بہت بڑے دانا شخص لقمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی تھیں، جو نصیحتیں آج بھی ایک والد کے لیے ضروری ہے کہ یہ نصیحتیں وہ اپنے بیٹے کو کرے۔ اس لیے اس سورت کا اہم مضمون جو کہ یہ تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدن و رحمتن للمحسنین، جو کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ محسنین سے مراد اچھا سلوک کرنے والے۔ محسنین کے ویسے 3 معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، والدین، رشتہ داروں اور مستحقین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، احسان کرنے والے۔ اور نمبر 2، محسنین کا معنی نیکیاں کرنے والے، محسنین کا معنی نیکیاں کرنے والے۔ اور محسن اور احسان، اس کا ایک معنی حدیث میں بھی ہے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا کہ اتدری ما الاحسان، احسان کا معنی اس حدیث جبرائیل میں یہ کیا گیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اس انداز سے کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت انسان کی پیدا ہوگی تو وہ اپنی عبادت کو خوب اچھے طریقے سے ادا کرے گا، تو اسی کا نام احسان ہے۔ اور احسان کی دوسری کیفیت اسی حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی کہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ کیفیت اعلیٰ درجے کی ہے کہ بندہ اللہ کا تصور ذہن میں لے کر کے آئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح ایک ملازم، ایک ادنا شخص، وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں اور بڑی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں، تو اس پر وہ اس بڑی شخصیت کا کام بڑے شوق سے کرتا ہے۔ اسی طرح ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ہر شخص کو یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جو پہلا درجہ ہے اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تو بندہ یہ دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی انسان کا جو عمل ہے، عبادت ہے، وہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ دیکھتا ہے، شاگرد دیکھتا ہے کہ استاد مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کام دھیان سے کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک ملازم، ایک ورکر، جب وہ دیکھتا ہے کہ مالک دیکھ رہا ہے، تو وہ کام کو بڑے شوق سے اور دھیان سے کرتا ہے۔ تو یہ تینوں معانی محسنین کے ٹھیک ہیں، درست ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون۔ محسنین کون ہیں؟ ان کا اس آیت کے اندر تعارف کروایا گیا ہے کہ ان کی کئی خوبیاں ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور وہی آخرت کے دن کے ساتھ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان 3 کاموں کے علاوہ اور بھی فرائض ہیں،
مسنون کام ہیں، مستحبات ہیں، لیکن یہ 3 کا ذکر کیا اس لیے کہ یہ 3 زیادہ اہم ہیں۔ یہ 3 کیا ہیں؟ زیادہ اہم ہیں۔ جب بندہ ان تینوں کو بجا لاتا ہے، انسان اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، بندوں کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، اور آخرت کا تصور ہے جس سے انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا، جزا اور سزا، اور اسی طرح جنت اور دوزخ، یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، تو جب یہ تصور قائم ہوگا تو بندہ خود بخود نیک بن جائے گا۔ تو اس لیے محسنین کی یہ صفات بیان کی گئیں کہ وہ یہ 3 کام کرتے ہیں۔ جب یہ 3 کام کرتے ہیں تو یہ فرائض ہیں۔ جب فرائض کی پابندی کرتے ہیں، باقی جو مسنون چیزیں ہیں، باقی جو جن چیزوں کا تعلق آداب کے ساتھ ہے، وہ تو بالاولیٰ بجا لاتے ہیں، تو وہ چیزیں ساری اس میں داخل ہو گئی ہیں، پورے کا پورا دین اس میں شامل ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر قائم ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامل فلاح پانے والے۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، بےہودہ باتوں کو، لہو الحدیث بےہودہ باتیں خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے رستے سے ہٹا دیں لوگوں کو، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور تاکہ وہ پکڑیں اللہ تعالیٰ کی راستے کو ہزواً مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لہو الحدیث کا کیا معنی ہے؟ ہر دل فریب کلام، ہر وہ بات، ہر وہ کام جو انسان کو غافل کر دینے والا ہے، زیادہ ضروری کام سے، اہم کام سے غافل کر دینے والی ہر چیز، وہ لہو الحدیث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لہو الحدیث میں گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، آلات موسیقی، اور اسی طرح افسانے، ڈرامے، ناول، فلمیں، ریڈیو، ٹی وی، موبائل کا غلط استعمال، یہ ساری چیزیں لہو الحدیث میں شامل ہے، کیونکہ یہاں کسی ایک چیز کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ لفظ وہ بولا گیا جو عام ہے، جو ان تمام چیزوں کو اپنے معنی اور مفہوم کے اندر شامل کیے ہوئے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو اللہ کے رستے سے غافل کر دینے والی ہیں۔ تو جو چیز بھی اللہ کے رستے سے غافل کر دینے والی ہے، تو ایسی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس انسان کے لیے رسوا کن عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ لہو الحدیث کا ایک معنی موسیقی بھی ہے، گانا بجانا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کر کے کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اس سے مراد گانا ہے، اللہ کی قسم اس سے مراد کیا ہے؟ گانا ہے۔ کچھ لوگوں نے گانا بجانا اور اسی طرح اس کے ساتھ متعلقہ جو دیگر چیزیں ہیں، نام بدل کے ان چیزوں کو فن اور پتہ نہیں کیا کچھ نام دے دیا گیا ہے، اور اس کو حلال اور جائز تصور کر لیا ہے۔ جی، تو اس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی 1400 سال قبل دے گئے ہیں کہ لوگ ایسے آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی محرمات کو حلال کریں گے۔ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایسے اقوام، ایسے لوگ، ایسی قومیں ضرور ہوں گی، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، جو شراب کو، جو ریشم کو، اور جو زنا کو، جو موسیقی اور موسیقی کے جو آلات ہیں ان کو حلال کر لیں گے۔ اور یہ روایت صحیح البخاری میں ہے، حدیث نمبر 5590۔ اچھا، یہ یعنی جتنے بھی یہ آج کل یہ چل رہا ہے، یعنی موسیقی اور اس کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اور پھر جو یہ گانے بجانے والے ہیں، ایک زمانے میں تو ان کو بھانڈ کہا جاتا تھا، میراثی کہا جاتا تھا، اور آج کل تو اور نام، بڑے عمدہ نام رکھ دیے گئے ہیں، اور اس کو یعنی بڑا پروٹوکول اور اعزاز دیا جاتا ہے۔ صرف یہی لوگ اس وعید میں شامل نہیں ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے بھی اس وعید میں شامل ہیں، جو ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ان کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، وہ دین کے رستے کو، دین کو وہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ اچھا، براہ راست تو دین کا مذاق شاید کم لوگ کرتے ہوں، لیکن یعنی ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی طور پہ دین کا مذاق اڑانے والے لوگ موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ مولوی کا مذاق اڑا کے دراصل دین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی نے جو ہے نا یعنی سختی کی ہے عورت پر کہ وہ پردہ لازم کر دیا ہے، یا مولوی نے جو ہے نا یہ پابندیاں لگائی ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، داڑھی رکھو، تو انسان آزاد ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دین میں انٹری کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو دین میں داخل ہو گئے پھر تو پابندیاں ہیں، اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اللہ نے واضح کر دی ہے۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ مولوی کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دراصل ڈائریکٹ دین کا مذاق نہیں اڑا سکتے، دین پر اعتراض نہیں کر سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ عالم پر اعتراض کرتے ہیں، علماء پر اعتراض کرتے ہیں، مولوی پر اعتراض کرتے ہیں، اور مدارس پر اعتراض کرتے ہیں، جہالت کی فیکٹریاں پتہ نہیں کیا کچھ برے القابات سے وہ جو ہے ملقب کرتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان تمام لوگوں کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ پھر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ اللہ کی آیات ان پر اثر نہیں کرتی، نہ وہ سننا چاہتے ہیں، وہ قوالیاں سننا چاہتے ہیں، وہ گانے سننا چاہتے ہیں اور لہو الحدیث کو سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی آیات اگر تلاوت کی جائیں تو ایسے منہ پھیر کر بھاگتے ہیں کہ علم یسمعھا، گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں، کأن فی اذنہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے آواز کانوں سے اندر دل تک نہیں پہنچ رہی، گویا کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ڈاٹ ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایک تمسخر کے انداز میں، جس طرح کہ استاد کہتا ہے نا ڈنڈا لہرا کے آجا اپنا انعام وصول کر لے جی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنت ہے، باغات ہیں ان کے لیے نعمتوں والے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا یہ وعدہ ہے سچا، پورا ہو کر رہنے والا۔ وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ عزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی آیت کے اختتام پر اپنی ایک یا ایک سے زیادہ صفتیں ذکر کی ہیں، پچھلی کلام کے ساتھ اس کی مناسبت ضرور ہوتی ہے، پچھلی کلام کے ساتھ اس صفت کی مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ مثلا یہاں العزیز اور الحکیم ہے، پیچھے وعدے کا ذکر ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مطلب کیا ہوا؟ العزیز، اللہ غالب ہے، طاقت والا ہے، اللہ کو وعدہ پورا کرنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اللہ غالب ہے، اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کا وعدہ پورا کرنے میں۔ اور الحکیم، اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا ہے یہ ایسے ہی نہیں جوش میں آ کے اللہ نے وعدہ کر لیا مومنوں کے ساتھ، بلکہ اللہ حکمت والا ہے، تو اس کی حکمت اس کا تقاضا کرتی تھی کہ مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا جائے، تو اس نے موقع محل کے مطابق اور صحیح وعدہ کیا ہے جس وعدے کو اس نے پورا کرنا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ان ستونوں کے جن کو تم دیکھتے ہو۔ یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمان بنایا ہے اور تم دیکھتے ہی ہو کہ کوئی ستون نہیں ہے، اس چیز کو تم خود دیکھتے ہو کہ کوئی ستون نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے ستون تو بنائے ہیں لیکن ایسے ستون نہیں جن کو تم دیکھو، مخفی ستون اللہ تعالیٰ نے بنائے جو انسان کی نظر میں نہیں آ سکتے، بغیر آمدن، ایسے ستونوں کے بغیر، ترونا جس کو تم دیکھ سکو، ورنہ ایسے ہیں جو تم نہیں دیکھ رہے، ایسے ستون نہیں ہیں جو دیکھ سکو، تو مفہوم مخالف کیا نکلا؟ ایسے ہیں جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں ڈالے رواسی، پہاڑ، زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، ان تمید بکم، تاکہ وہ تمہارے ساتھ حرکت نہ کریں اور زمین جو ہے وہ برقرار رہے۔
وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہر قسم کے جانور کو. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا، تو ہم نے اگایا اس زمین میں اس پانی سے من كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہر قسم کی عمدہ چیزیں. زوج جوڑا، قسم، ہر قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو بڑی عمدہ ہیں، فائدے والی ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چند اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ ساری چیزیں جن کا تذکرہ کیا ہے یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی، یہ ساری اللہ کی تخلیق ہے. ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں. تو جو اللہ یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے اس کی بات ہونی چاہیے یا ان کی جنہوں نے کوئی چیزیں پیدا نہیں کی. فارونی، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ نہیں جن ہستیوں کو ہم پکارتے ہیں انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے، فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو مجھے بھی دکھاؤ کیا چیزیں پیدا کی ہیں ان لوگوں نے، ان چیزوں نے، ان ہستیوں نے، من دونہ، جو ہستیاں اللہ کے علاوہ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی ہستی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا کہ یہ ساری چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں، اور خالق ہونے کو اللہ نے دلیل کے طور پر پیش کیا اپنے الہ ہونے اور عبادت کے مستحق ہونے پر. جب خالق اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے. جب خالق اللہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہ ربوبیت کو الوہیت کی دلیل کے طور پہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ ذکر کیا ہے. توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کو ثابت کیا گیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ سمجھنے کی بجائے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں اور ان چیزوں سے وہ نصیحت اور سبق حاصل نہیں کرتے. وَلَقَدْ آتِينَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت دی. انشکر للہ، یہ کہ کس لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرے، شکر کرے. یہ کہ شکر کیجئے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکمت جیسی نعمت دی ہے. لقمان علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی سے نوازا تھا. نبی نہیں تھے، نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی. اور ان کے بارے میں یقینی طور پر زمانے کی تعیین نہیں ہو سکتی کہ کس زمانے میں آئے تھے. کسی نے کہا کہ عیسیٰ و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کسی وقت میں آئے، اور کسی نے کہا یہ داؤد علیہ السلام کے دور میں تھے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر اقوال موجود ہیں. یقینی طور پہ زمانے کی تعیین نہیں کی جا سکتی کہ وہ کب آئے. اور یہ حکیم سے مراد پوڑیاں دینے والا حکیم نہیں. لقمان حکیم مشہور ہے نا، تو پوڑیاں دینے والا حکیم مراد نہیں ہے، حکمت اور دانائی والا حکیم. جی ممکن ہے، اور البتہ اتنا ہے کہ یہ اہل عرب میں مشہور تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی ان کے تذکرے وہ لوگ اپنے اشعار کے اندر کرتے تھے. ان کی دانائی اور سمجھ، کئی باتیں ان کی طرف منسوب ہیں. مثلا ایک بات یہ منسوب ہے، کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اتنی دانائی اور حکمت کیسے ملی؟ انہوں نے چند چیزیں گنوائیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے مجھے یہ اتنی سمجھداری ملی ہے. نمبر 1، سچائی کو اختیار کرنے کی وجہ سے. نمبر 2، امانت کو اختیار کرنے کی وجہ سے. اور نمبر 3، بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی سے. خاموشی، جہاں ضرورت ہے وہاں بولنا، اس چیز سے مجھے یہ حکمت حاصل ہوئی. اور ان کی سمجھداری کے 1-2 واقعات بھی مشہور ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ غلام تھے. ایک قول مشہور کیا ہے کہ وہ غلام تھے. پھر مشہور قول یہ ہے کہ وہ حبشی تھے، موٹے موٹے ہونٹوں والے تھے، موٹی موٹی آنکھوں والے تھے. تو وہ غلام تھے. ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور بکری میں سے جو بہترین حصہ ہے نا وہ لے کے آؤ. تو وہ زبان اور دل لے کے آ گئے. زبان اور دل لے کے آ گئے. اچھا، پھر امتحان لینے کے لیے مالک نے کسی اور دن کہا کہ اب جو
چیز بدترین چیز ہے، بدترین حصہ ہے جسم کا، وہ لے کر کے آؤ. تو اس دن بھی وہی 2 چیزیں لے گئے. اور پھر سوال کرنے پر انہوں نے کہا کہ اگر زبان اور دل صحیح ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر یہی چیزیں صحیح نہ ہوں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے. جی وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر تو اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. لِنَفْسِهِ یعنی لِنَفْعِ نَفْسِهِ. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ حمید تعریف کیا ہوا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی جو وسعت ہے نعمتوں کی اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اللہ کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس کی تعریفیں کرنے کے لیے تو کروڑ مخلوقات موجود ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا الحمید، غنی، وہ بے پرواہ ہے. اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت، لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں تعریف کے بھوکے ہونے کی وجہ سے کہ لوگ میری تعریف کریں گے. اللہ تعریف کا بھوکا نہیں. اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ بندہ میرا شکر ادا کرے. اگر اللہ نے شکر لازم کی ہے تو بندے کے فائدے کے لیے لازم کی ہے. تو غنی ہے، بے پرواہ. اللہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی شکر ادا کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا. حمید تعریف کیا ہوا ہے. اگر یہ بندہ شکر کے لیے تعریف نہیں کرتا، کیونکہ شکر کا ایک جز یہ ہے کہ انسان منعم کا کیا کرے، اس کی تعریف کرے. تو اگر وہ اللہ کی تعریف نہیں کرتا تو الحمید وہ پھر بھی تعریف کیا ہوا ہے، باقی ہزارہ مخلوقات اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ اس کو واعظ کر رہا تھا. یہ جو لفظ ہے نا واعظ، واعظ یعظ، وہ کیوں گرا ہے؟ کیا جی یعظ کہہ دو یعظ، سارے تو پلا پلو کے تھے. واعظ کا معنی اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا، لیکن ایسا روکنا کہ اس میں ترغیب بھی ہو ساتھ ڈراوا بھی ہو. ایسا روکنا کہ جس کے اندر ترغیب کے ساتھ ساتھ ڈرانا بھی ہو. اس لیے ہم نے یعظکم کا معنی ایک جگہ پہ ینہاکم کیا تھا. جی یا بنیا، اے بیٹے، پیارے بیٹے. یا بنیا یہ تصغیر ہے ابنن کی. ابنن اصل میں بنون تھا، تصغیر بنائی تو بنیون ہو گیا. جب یائے متکلم اس کے ساتھ لگا اور مضاف الیہ اس کا بنا تو یہ بنیویہ ہو گیا، بنیویہ ہو گیا یا متکلم. اور پھر یہ جو واو تھا اس کو یا سے بدلا تو بنے یہ یا ہو گیا. ایک یا کو حذف کیا، باقی 2 یاؤں کو مدغم کیا تو بنیا ہو گیا. جی یا بنیا، اے پیارے بیٹے. یہ تصغیر حقارت کے لیے نہیں ہے، یہ تصغیر کس کے لیے ہے؟ کیوں جی؟ پیار کے لیے ہے. جی یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. سب سے پہلی نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے کی وہ یہ تھی کہ شرک نہیں کرنا. اور یہ نصیحت صرف حضرت لقمان نے ہی نہیں کی بلکہ ہر والد کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں سب سے پہلے اسی پوائنٹ کو ذہن میں رکھے اور اسی پر وہ زیادہ توجہ کرے، اور سب سے پہلے اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کے لیے اقدامات کرے. وہ قولی اقدامات ہوں، زبان سے سمجھائے مسئلہ بیٹا اللہ کے برابر کوئی نہیں، توحید پرستی جنت میں جائیں گے، یہ سمجھانے کے ساتھ، اور اسی طرح دیگر ذرائع کے ساتھ بھی وہ اپنی اولاد کو اس کے لیے توحید کے انتظامات کرے اور شرک سے بچانے کی کوشش کرے. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلہ. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی غیر محلہ. ظلم کا اصل معنی تاریکی ہوتا ہے، چونکہ جب اندھیرا ہو تو چیز سے ٹھکانے پہ نہیں رکھی جاتی، تھوڑا آگے پیچھے بندہ رکھ دیتا، اندازے سے رکھتا ہے، رکھنے کی کوشش کرتا ہے ٹھکانے پہ، لیکن آگے پیچھے ہو جاتی ہے. تو اسی معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس کا یعنی معنی کیا گیا وضع الشیء علی غیر محلہ. تو شرک کو بھی اس لیے ظلم کہا جاتا ہے کہ جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں وہ اختیارات کسی اور کو دے کے چیز کو اس کے مقام پہ نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے مقام سے کیا کر دیا گیا ہے؟ ہٹا دیا گیا ہے.
اور اس کو عظیم کیوں کہا؟ شرک کو صرف ظلم نہیں، ظلم عظیم کہا اس لیے کہ یہ ظلم عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے بس عاجز مخلوق کو انسان رب والے اختیارات کا جب مالک سمجھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیتا ہے تو بے انصافی کی اور بھی صورتیں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی بے انصافی ہے، اس لیے سب سے بڑا ظلم ہوا۔ سب سے بڑی بے انصافی کیا ہے؟ کہ اللہ کا حق کسی اور کو دیا جائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ جو کلام ہے نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، یہ یا بنی تک آیت نمبر 14 اور 15، یہ دو آیتیں اللہ کا کلام ہے، یہ اپنا لقمان علیہ السلام کا کلام نہیں ہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کی؟ حضرت لقمان نے اللہ کے حق کا ذکر کیا، اللہ نے ساتھ ہی اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا ذکر کیا۔ ایک باپ نے بیٹے کے لیے اللہ کا حق بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے لیے باپ کا حق بیان کیا ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے، خالق کے حق کے بعد مخلوق کے حقوق میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا یہاں ساتھ ہی تذکرہ فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے تقیدی حکم دیا انسان کو بِوَالِدَیہِ، والدین کے بارے میں۔ کیا حکم تھا؟ أَنِ اشْكُرْ لِي، یہ کہ اے انسان میرا بھی شکر ادا کر، وَلِوَالِدَیِّکَ، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اگر اللہ کا شکر اس لیے بنتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو والدین کا شکر اس لیے بھی بنتا ہے کہ وہ سبب بنے ہیں پیدائش میں، دنیا میں آنے کے لیے۔ اگر اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ وہ رازق ہے، تو والدین کا شکر اس لیے کرنا ہے کہ والدین پرورش کرنے کا ذریعہ بنے، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذریعے سے رزق پہنچایا ہے۔ یہ جو درمیان میں ہے نا، حاملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یہ جملہ معترض ہے۔ وصینا الانسان بوالدہ، والدین کے لیے انسان کو وصیت کی، کس چیز کی؟ انشکر لی۔ وہ وصیت کیا ہے؟ انشکر لی۔ اس انشکر لی کا تعلق وصینا کے ساتھ ہے۔ یہ درمیان میں جملہ معترض ہے، حاملتہ امہ وہنا علی وہن۔ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور والدین کا دونوں کا ہی شکر ادا کرنا ہے، لیکن چونکہ ماں کے حقوق میں غفلت ہو سکتی ہے کہ کمزور ہے، باپ تو دھکے سے اپنا حق لے لے گا، لیکن ماں وہ اپنا حق لینے میں کمزور ہے عورت ہونے کی وجہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقییداً ماں کا حق بیان کیا، اور حق بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانیوں کا ذکر کیا کہ ماں وہ ہے جس نے تکلیف کے باوجود اور کمزوری کے باوجود اس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں اٹھایا، اور پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہوا 2 سال تک وہ ماں کا دودھ پیتا رہا اور ماں کو پیشاب کر کے تنگ کرتا رہا ہے۔ تو یہ قربانیاں ماں کی یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ماں کے حقوق کا یعنی خصوصاً خیال رکھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی انسان نے پوچھا کہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ کون ہے میرے حسن سلوک کا مستحق؟ آپ نے فرمایا امک، 3 بار آپ نے فرمایا، پھر آپ نے 4تھی بار فرمایا تیری ماں، تیرا باپ، 4تھی بار کیا فرمایا؟ تیرا باپ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں کے 3 حقوق ہیں اور باپ کا 1 حق، یہ 3 بار تقییداً فرمایا، ورنہ یہ نہیں کہ اگر ماں باپ کو پیسے دینے تو ماں کو 3000 اور ابے کو 1000، یہ مطلب نہیں ہے جی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا باوجود کمزوری کے، علی وہن، کمزوری پر۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو جو بچہ ماں کے پیٹ میں بڑا ہوتا ہے عورت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمل کے دوران عورت کی اس صحت کے حوالے سے ڈاکٹر حضرات بڑی تاکید کرتے ہیں اور بار بار اس کا خون چیک کرتے ہیں، اس کا خون کا لیول، اس کا بی پی چیک کرتے ہیں، اور اس کا جو ہے نا یعنی خون کی مقدار کتنا ہے، ایچ بی کتنی ہے، تو وہ چیک کرتے ہیں۔ ایچ بی سے پتہ چلتا ہے نا کہ خون کی کمی ہے کہ نہیں، تو اس پر وہ خصوصی دھیان دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے
تو وہ خوراک جو ماں کھاتی ہے نا، اس کا ایک حصہ اس بچے کو لگتا ہے. تو بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور ماں اس پر کمزوری لاحق ہوتی چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پیدائش ہوتی ہے تو پھر طاقت والی چیزیں، مقوی چیزیں دی جاتی ہیں. دیسی گھی دیا جاتا ہے، پنجیری بنا کے دی جاتی ہے، طاقت والی چیزیں، بادام وغیرہ یہ چیزیں دی جاتی ہیں. کیونکہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے بچے کو پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کے بعد پیدائش. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ماں کا خصوصی طور پر ذکر کیا. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور وہ اگر وہ تجھے مجبور کریں، تجھ پر اصرار کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یہ کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، ماں ایسی ہستیوں کو، لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تیرے پاس ان ہستیوں کے الہ ہونے کا، رب کے برابر ہونے کا کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ مان، ان کی بات نہ مان. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، لیکن ان کی بات نہ ماننے کا یہ حکم صرف اسی معاملے میں ہے، دین اور شریعت کے معاملے میں ہے. دنیا کے معاملے میں یہ نہیں کہ تو ان کی کوئی بھی نہ مانے، نہیں. صاحبہما، تو ان کے ساتھ رہ، فی الدنیا، دنیا میں، معروفاً، بھلائی کے ساتھ. دنیا کے معاملات میں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بس تم مشرک لوگ ہیں لہذا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دنیاوی معاملات میں آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ان کی خوراک کا اور ان کے لباس کا، ان کی رہائش کا اور دیگر جو ان کی ضروریات ہیں وہ پوری کریں گے. اللہ اکبر. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ رہے، ان کا ساتھی بن دنیا میں، معروفاً، اچھے طریقے سے. واتبع سبیل من اناب الی، اور تو پیروی کر ان لوگوں کے رستے کی، اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. دین کے معاملے میں والدین کا حق بڑا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے شرک سے روکا کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی، ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ چونکہ والدین کا بھی حق ہے اس لیے والدین کا حق بھی ادا کرنا ہے باقی معاملات کے اندر. اور جو دین کا معاملہ ہے اس میں اس کی پیروی کرنی ہے جو ہدایت پر ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. اس معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پس میں تم کو خبر دوں گا ان اعمال کی جو تم تھے کرتے. خبر دینے کا مطلب اس کی جزا یا سزا. یا بنیا، اے بیٹے، انہا، ہا سے مراد انسان کا کیا ہوا عمل، حسنہ یا سیئہ، نیکی یا برائی. ان تاکو، اگر انسان نے جو عمل کیا ہے، نیک عمل ہے یا برا عمل ہے، اگر وہ ہو، تاکو یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا صیغہ نہیں ہے. اگر وہ چیز ہو، وہ چھوٹا سا عمل ہو، مثقال حبۃ، ایک دانے کے مثل، من خردل، جو دانہ رائی کا ہے. عرب لوگ کسی چیز کی یعنی سب سے چھوٹے ہونے کو جب بیان کرتے تو یا تو وہ رائی کے دانے کے برابر کہتے یا ذرے کے برابر کہتے، کہ ذرا برابر بھی یعنی میرے پاس مجھ پر اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا، ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا. تو یہ کم سے کم چیز کو بیان کرنے کے لیے ذرہ استعمال ہوتا ہے، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر. بیٹے کو پہلے شرک کی قباحت اور توحید کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ کی علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت کا ذکر کیا. کیونکہ صحیح معنی میں انسان موحد تب بن سکتا ہے جب اللہ کی عظمت کا تصور اس کے ذہن میں ہو. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا علم اس قدر وسیع ہے کہ اگر کوئی عمل، کوئی چیز ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو ایک چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اس چھوٹی سی چیز کو بھی، اس چھوٹے سے عمل کو بھی لے آئے گا، ظاہر کر دے گا. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت اس قدر وسیع ہے کہ چٹانوں کے اندر، زمین کی تہوں کے اندر رہنے والی مخلوقات کو اللہ دیکھ رہا ہے اور ان کی ضروریات وہاں پہ پوری کر رہا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، چونکہ اللہ کا علم اتنا باریک ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ لطیف ہے. لطف سے، باریک، کسی چیز باریکی کو کہتے ہیں، لطف مہربانی کو بھی کہتے ہیں اور کسی چیز کی دقت کو بھی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خوب باریک بین ہے، خبیر، خبر رکھنے والا ہے. یا بنیا، عقیدے کے بعد اب بنیادی احکام کا ذکر.
یا بنیا اے بیٹے اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجیے، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم دیجیے، ونہا عن المنکر اور برائی سے روکیے، واصبر علی ما اصابک اور صبر کیجیے ان تکلیفوں اور پریشانیوں پر جو تجھے پہنچے ہیں۔ یہاں پر پہلے نماز کا ذکر کیا، عبادات میں سے بنیادی احکام میں سے نماز سب سے زیادہ ضروری ہے، اور نماز کا حکم دینے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا۔ اگرچہ یہ حکم ایک چھوٹا سا محسوس ہو رہا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لیکن اس کے پس منظر میں کہ جب یہ کہا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ساتھ ہی گویا کہ یہ حکم بھی ہو گیا کہ نیکی کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نیکی ہے، برائی کا علم کیسے ہوگا کہ یہ برائی ہے، یعنی پہلے علم حاصل کر نیکی اور برائی کا، پھر نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور جب دوسروں کو روکنا ہے ساتھ یہ بھی آ گیا کہ خود اس پر عمل کر پہلے، یعنی اس میں یہ چیز بھی آ گئی، علم حاصل کر، نیکی اور برائی کی پہچان کر، اور پھر اس پر عمل کر، اور پھر اس کی تبلیغ کر۔ تو یہ سارے احکامات اس میں آ گئے، یعنی یوں کہہ لیں کہ پورا دین اس میں اس ایک حکم کے اندر سمو دیا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اور صبر کر اس پر جو تجھے پہنچے، چونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ تکلیف اور پریشانی پہنچے گی، تو اس کے لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے، یہ کانٹوں کا رستہ ہے جس پر چلنے سے آپ کو تکلیف ضرور پہنچے گی، تو جب تکلیف پہنچنی ہے تو اس پہ صبر کرنا ہے، جب تکلیف پہنچنی ہے اس پر صبر کرنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی ہمت چاہیے اس کے لیے۔ عزم یہ مصدر ہے اسم مفعول کے معنی میں، اور الامور جو ہے یہ موصوف ہے دراصل، اور صفت کو موصوف کی طرح مضاف کیا گیا، اصل میں ہے من الامور المعزومہ۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، من عزم الامور کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک پختہ کام، لازم کام، عزم بمانا واجب، عزم بمانا واجب، یہ لازمی کاموں میں سے، یہ جن کاموں کا ذکر ابھی اے بیٹے میں نے کیا ہے یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یہ کام کیا ہے؟ لازم ہے اللہ کی طرف سے، فرض اور واجب ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ بڑے عزم، بڑی ہمت کا کام ہے۔ کم ہمت، پست ہمت کے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے نتیجے میں جو حاصل ہونے والی سختی ہیں ان کو برداشت کر سکیں، اس لیے فرمایا کہ اپنے اندر ہمت اور عزم پیدا کر تاکہ تو اس قابل بنا لے کہ تو لوگوں کو واعظ و تبلیغ کر سکے اور دین پر استقامت اختیار کر سکے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پہلے عقیدے کا ذکر کیا، پھر بنیادی احکام اور مسائل کا ذکر کیا، اب اخلاق اور آداب کا ذکر۔ اب یہاں سے اخلاق اور آداب کا ذکر، اے بیٹے لا تسعر، نہ تو ٹیڑھا رکھ، خدک اپنے رخسار کو، للناسی لوگوں سے۔ ظاہر ہے کہ کسی کو دیکھ کے ایسے منہ پھیر لینا کون کرتا ہے؟ جو لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، لہذا مانا کیا ہوا کہ لوگوں کو حقیر نہ چاہ، لوگوں کو حقیر نہ سمجھ۔ لا تسعر یہ لفظ سعرن سے ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس سے نکلا ہے، اور سعر جو ہے اونٹ کے گلے میں لگنے والی، گردن میں لگنے والی ایک بیماری ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جس سے اس کی گردن کیا ہے؟ ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو لفظ جو ہے یہ حقارت، لا تسعر خدک للناس، یہ جو انداز ہے یہ کس کے لیے اب استعمال ہوتا ہے؟ کسی کی کو حقارت سے دیکھنے کے لیے، حقیر سمجھنے کے لیے، کسی سے منہ پھیرنا ہم بھی اپنی زبان میں یہ کسی کو حقیر جاننے اور خود تکبر کرنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو لا تسعر خدک للناس کا معنی کیا ہوا؟ لوگوں کو حقیر نہ جان۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، جب بندہ لوگوں کو حقیر جانتا ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب تکبر ہو، اسی لیے فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر نہ چل، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے، زمین پر اکڑ کر چلنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر نہیں کرنا، کیونکہ تکبر ایسا جرم ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے اکڑنے والے، فخر کرنے والے انسان کو پسند نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے۔
وقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. جہاں تکبر کے ساتھ زمین پر پاؤں کو مار مار کے چلنے سے منع کیا گیا، وہاں پر بیماروں والی چال سے منع گیا. ایسے جو ہے نا یعنی ہلتے جلتے جو ہے نا چلنا اور بیماروں کی طرح چلنا نہیں. وقصد فی مشیک، چال کے اندر میانہ روی اختیار کر، نہ دیکھنے والا تجھے بیمار سمجھے اور نہ دیکھنے والا تجھے متکبر سمجھے، درمیانی چال چل. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو نیچے کر. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ اسی فعل سے اپنی آواز کو پست کر، اونچی اونچی آواز، بلا فائدہ، بلا مقصد، بلا ضرورت. بعض لوگوں کی ایسی عادت ہے اونچی اونچی آواز میں کہہ لگانے اور باتیں کرنی اور ہاں ہی ہو، تو یہ کام یہ درست نہیں ہے. وغضض من صوتک، فرمایا کہ اپنی آواز کو نیچا رکھ. دیکھیے سننے والے کو بھی یہ انداز اچھا نہیں لگتا. جہاں ضرورت ہو اونچی آواز سے بات کرنے کی وہاں بندہ بات کرے. ہر بات ہی ایسے اونچی آواز میں، جو بیچارے سوئے ہوتے ہیں وہ بھی بڑبڑا کے اٹھے کہ یار پتہ نہیں کون سی لڑائی ہو گئی ہے. بعض لوگ اس طرح عام گفتگو بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ لڑنے کے فل موڈ میں. جی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا مقصد اونچی آواز سے باتیں کرنا، اس کی تشبیہ گویا کہ گدھے کی آواز کے ساتھ دی گئی ہے. جس طرح گدھا اونچی آواز میں وہ آواز نکالتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قباحت میں زفیر اور شہیق کے الفاظ جہنم کے لیے استعمال کیے ہیں کہ اس کے لیے آواز ہوگی. تو یہ جہنمی یا جہنم کی اونچی آواز کے لیے یہ گدھے کی آواز کے جو الفاظ ہیں تو وہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو گدھے کی آواز پر دلالت کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اونچی آواز میں جب وہ یعنی آواز نکالتا ہے تو کراہت محسوس ہوتی ہے. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اور گدھا یہ آواز کب نکالتا ہے؟ جی جب شیطان دیکھتا. آپ نے فرمایا کہ جب تم مرغ کو آواز نکالتے ہوئے دیکھو تو فاسأل اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکا. مرغ جب آواز نکالتا ہے تو وہ فرشتہ دیکھتا ہے. اور فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ طلب کرو. فَإِنَّهُ رَآ شَيْطَانًا، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 3303. جی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. الم تروا الم تعلموا کے معنی میں حافظوں کے لیے یہ پوائنٹ کہ اکثر جگہوں پہ علم تارا مفرد صیغہ آیا ہے، مفرد صیغہ آیا ہے، لیکن دو مقامات ہیں جہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے اور دوسرا سورہ نوح کے اندر، سورہ نوح آیت نمبر 15 کے اندر. علم ترو، کیا آپ نے نہیں جانا کہ ان اللہ سخر لکم، تم لوگوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے. مسخر کا معنی اللہ تعالیٰ کا تمام چیزوں کو اس انداز سے بنانا کہ وہ انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. ورنہ یہ نہیں کہ ساری چیزوں کا کنٹرول انسان کے ہاتھ. تو کنٹرول دینا کسی اور چیز کے کنٹرول میں دینا مراد نہیں ہے. مسخر کرنے کا مطلب تابع کرنا، اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے بنانا کہ وہ لوگوں کے لیے نافع اور مفید ثابت ہوں. ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں. واسبغ علیکم، اور اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا تم پر نعمہ اپنی نعمتوں کو. ظاہرتاً و باطنہ، وہ نعمتیں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ کھلی نعمتیں ہوں یا چھپی نعمتیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان پر وہ ساری نعمتیں جن نعمتوں کی انسان کو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے. ظاہری نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں جن کا انسان حواس کے ذریعے سے مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتا ہے، کسی کی بتانے سے معلوم کر سکتا ہے. اور باطنی نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں جو جہاں تک انسان کی نظر نہیں پڑتی، جو انسان بیان نہیں کر سکتا. انسان کے اندر کا نظام ہے، یہ باطنی نعمت. اندر اللہ نے مشینری لگا دی ہے. یہ حضرت صاحب لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، وہ مشینری اس لقمے سے جو کارآمد چیز ہوتی ہے اس سے خون بنا دیتی ہے اور باقی جو ہے نا فضلہ بنا کر کے وہ سبیلین سے اس کا اخراج کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو نظام اندر اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہے یہ بھی نعمت ہے. اور یہ نعمت یہ بھی اپنا دوسرا اللہ تعالیٰ کی یہ مخفی نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخفی اور پوشیدہ نعمت ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار
دینی اور روحانی نعمتیں، حتیٰ کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ انسان کے جسم میں بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں موجود ہیں۔ انسان کی آنکھ ہے، یہ آنکھ ظاہری نعمت ہے، یہ جو آنکھ نظر آ رہی ہے یہ ظاہری نعمت ہے۔ اس آنکھ کے اندر جو روشنی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں وہ باطنی نعمت ہے۔ یہ ایک عضو، ہر عضو میں ایسے ہی ہر عضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عضو کی ظاہری نعمت بھی اس کے اندر رکھی ہے اور باطنی نعمت بھی رکھی ہے۔ تو امام رازی نے یہ بہت اچھا نقطہ بیان کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے متعلق، اللہ کی توحید کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے متعلق وہ جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ علم کے تین ذرائع ہیں۔ نمبر ایک، خود غور و فکر کر کے جان لینا، اس کی نفی کر دی کہ بغیر علم۔ دوسرا، کسی کی رہنمائی سے اس کی نفی کر دی، ولا ہدن۔ تیسرا، کسی کتاب سے پڑھ کے اس کی نفی کر دی، ولا کتاب منیر۔ تو یہ یعنی ان کو جو علم کے ذرائع ہیں، کسی بھی ذریعے سے علم نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود وہ صرف اور صرف آبا کی تقلید میں وہ اپنا دوسرا اللہ تعالیٰ کے متعلق اہل ایمان سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، انہوں نے کہا، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد۔ یعنی ان کا عقیدہ ٹوٹل کا ٹوٹل عقیدہ آبا و اجداد کی تقلید پر مبنی ہے۔ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل کوئی نہیں ہے۔ دلیل ہے تو صرف یہ ہے کہ آبا و اجداد ایسا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آبا و اجداد کو بطور دلیل کے پیش کرنا کن کا کام ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ہو ان کو بلاتا بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، یعنی وہ آبا و اجداد ہی کی پیروی کریں گے۔ بے شک آبا و اجداد کو جہنم کے راستے پہ شیطان نے لگا دیا ہو تو پھر بھی شیطان کے کہنے پہ اسی راستے کی پیروی کریں گے جس راستے پہ شیطان نے ان کے آبا و اجداد کو لگایا۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جو سپرد کر دے اپنے چہرے کو اللہ، اللہ کی طرف، جو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، جو اپنے چہرے کو فرما بردار کر دے اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِن، اس کے ساتھ ساتھ وہ احسان کرنے والا، نیکیاں کرنے والا ہو، جو اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے پکڑ لیا، استمسکا، تھام لیا، بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑے کو، مراد اسلام۔ تو اس نے گویا کہ اسلام کے مضبوط کڑے کو اچھی طرح تھام لیا ہے، اور یہی کڑا اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو کفر کرے تو آپ کو ان کا کفر غمگین نہ کرے۔ یہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں ان کے کفر کی وجہ سے آپ پریشان اور غمگین نہ ہوں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ سب کو کلمہ پڑھانا ہے۔ یہ صرف نبی کو نہیں کہا جا رہا، نبی کے واسطے سے یہ ہر داعی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے۔ ہر داعی کے لیے کیا ہے؟ تسلی کا پیغام ہے کہ اگر تم دعوت پہنچا رہے ہو، اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا، تمہاری دعوت بیکار نہیں ہے، تمہیں اس پر اجر مل گیا۔ ہاں کوئی کفر کرے، کوئی مان لے نہ مانے، کچھ بھائی وہ واضح تبلیغ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار کک فائدہ نہیں ہے، لوگ تو مانتے نہیں ہیں۔ ایک مسجد کا امام، خطیب، لوگ تو اپنی روش کو ترقی نہیں کرتے، وہ دل چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو نہیں، یہ اس کے لیے بھی پیغام ہے، من کفر فلا یحزنک کفرہ، کوئی آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کی دعوت کی طرف دھیان اور توجہ کرے یا نہ کرے، حق بات کو قبول کرے نہ کرے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پیغام پہنچاتے رہیں۔ جو بندہ دین حنیف کی، سچے دین کی تبلیغ کرتا ہے، ایک بھی بندہ اس کی تبلیغ پر اگر راہ راست پہ نہیں آتا، پھر بھی اس کی دعوت بیکار نہیں۔ اسی لیے میں نے اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دعوت کے بارے میں فرمایا سواء علیہم، یہ کافروں کے لیے برابر ہے، ڈرانا نہ ڈرانا، ورنہ جو دعوت دینے والا مبلغ اور داعی ہے اس کے لیے برابر نہیں ہے، اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ہر بار دعوت تبلیغ کرنے کا اجر ہے۔ اس لیے اگر گھر کا کوئی فرد، محلے کا کوئی فرد، مسجد کا کوئی یعنی آنے والا کوئی نمازی، اگر وہ آپ سمجھا رہے ہیں بار بار لیکن وہ نہیں مان رہا، تو سمجھاتے رہیں،
یہ کام ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اس بنیاد پہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ مانتے نہیں۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال سمجھاتے رہے، نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے، اور سمجھانا کن کو تھا؟ یہ نہیں ہے کہ پاکستان والوں نے نہ مانا تو وہ انڈیا میں چلے گئے، اور انڈیا والوں نے نہ مانا تو وہ امریکہ میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی قوم کو سمجھاتے رہے۔ یعنی کہنا آسان ہے کہ 950 سال بعد وہ تبلیغ کرنا، تو ایک ہی قوم کو سمجھاتے رہے اور بار بار سمجھاتے رہے۔ آخر کار جب اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا، بس جنہوں نے ایمان قبول کرنا تھا کر لیا، مزید کسی نے ایمان قبول نہیں کرنا، تب پھر بابا جی کو غصہ چڑھا اور انہوں نے بد دعا کر دی۔ چلیں جی، ومن کفر فلا يحزن کا کفر ہو، اور جس نے کفر کیا تو آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے، الینا مرجعہم، انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو اس پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہیں، ہمارے پاس تو آنا ہے نا، انہوں نے الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، اگر وہ کفر پر مصر رہیں گے تو ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعہم قلیلا، ہم دنیا کا ساز و سامان دیں گے ان کو، قلیلا تھوڑا سا، لیکن ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو لچار کر کے لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، پھر ہم ان کو چلائیں گے، دھکے سے لے کے جائیں گے عذاب غلیظ کی طرف، غلیظ گاڑھا مراد سخت۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ قُلْ الحمدللہ، آپ کہیں الحمدللہ، کیونکہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ اور مخالف کوئی بات تسلیم کر لے، یہ بڑی بات ہے، مخالف ایک سچی بات حق کو تسلیم کر لے تو یہ بڑی بات ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی آپ اس اقرار کے بعد اس پر الحمدللہ بولیں اور ان کو یہ کہیں کہ تم نے اس چیز کو مان لیا، تو اب جھگڑنے کی کوئی یعنی صورت نہیں ہے۔ جس اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو، اس اللہ کے حق کے لیے، تو جب تم مان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو پھر مان لو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے یہ ساری چیزیں، تو اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی تعریف کرو۔ یہ کیا ہوا کہ کھاتے کسی کا ہو اور گاتے کسی اور کا ہو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ الحمید خوبیوں والا ہے، تعریف کیا ہوا ہے، خوبیوں والا ہے۔ دونوں معنی ٹھیک ہیں، تعریف کیا ہوا، خوبیوں والا، کیونکہ تعریف اسی کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے، تو الحمید کے دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ ولو انما، اگر ایسا ہو کہ ما فی الارض من شجرۃ، درخت زمین میں جو کچھ بھی درخت ہیں، اقلام، وہ کلمے ہو جائیں، والبحر، اور سمندر، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کو بڑھائیں اس ایک سمندر کے بعد 7 اور سمندر، تو یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کے کلمات کو تحریر کرنا شروع کر دیا جائے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے۔ ما نفیدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ جو 7 سمندر کہا گیا ہے نا، یہ حصر مراد نہیں ہے، مبالغہ مراد ہے، حصر مراد نہیں، مبالغہ۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر 8 سمندر ہو جائیں پھر شمار ہو سکتے، یہ نہیں ہے، حصر مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مبالغہ مراد ہے کہ جتنا مرضی سیاہیاں اور کلمے اللہ کے کلمات کو شمار کرنے کے لیے استعمال کر لی جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا ہونا، تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں اٹھانا نہیں ہے اللہ کے لیے الا کنفس واحدہ، مگر ایک ہی جان کی طرح، کیونکہ ایک ہوں یا 1 کروڑ ہوں یا 1 ارب ہوں، اللہ نے کلمہ کن کے ذریعے سے سب کو بنا دینا ہے، تو اس لیے جس طرح ایک کو بنانا آسان ہے اللہ کے لیے، اسی طرح کل کائنات کو سب کو بنانا بھی اسی طرح آسان ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نے نہیں دیکھا، دن رات مشاہدہ نہیں کرتے اس بات کا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے یعنی دن بڑا کر دیتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے یعنی رات کو لمبا کر دیتا ہے، رات کا کچھ حصہ دن میں شامل ہو جاتا ہے یا دن کا کچھ حصہ رات میں شامل ہو،
رات اور دن کا بڑا اور چھوٹا ہونا، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات کا طاری ہو جانا، تو یہ دیکھتے نہیں یہ منظر؟ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، تمام چیزیں چل رہی ہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے، الی اجل ایک ایسی مدت تک کی طرف، مسمی جو طے ہے، طے شدہ مدت کے لیے چل رہی ہیں تمام چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہیں کہ اتنا عرصہ تم نے چلنا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ یہ سارا نظام قیامت تک کے لیے چل رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح حفاظ کے لیے یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی مقامات پر سورہ فاطر کے اندر، سورہ زمر کے اندر، سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے لِأَجَلِ مُسَمَّى کہا ہے، اور یہاں إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى کہا ہے۔ فَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ کشتیاں، فلک کا جو لفظ ہے یہ واحد کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی استعمال، ایک کشتی بھی مراد ہو سکتی ہے، زیادہ کشتیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں جی، تعبیر میں فرق آ جائے گا نا، بر وزن کوفل مانے یا بر وزن اوزن مانے ہیں جی۔ تجری فی البحر، یہ کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت اور اللہ کے احسان کے ساتھ، لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو دکھائے اپنی نشانی۔ یہ ہے وہ نشانیاں جن سے پتہ چلتا ہے۔ یہ نشانی کیا ہے؟ کون سی نشانی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے؟ اپنے اختیارات کی نشانی دکھانا چاہتا ہے کہ وہ سمندر جو ایک سوئی کا، جس کا پانی ایک سوئی کا وزن برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر ہزاروں ٹن وزنی جہاز جو ہے وہ آسانی سے تیر رہا ہے، تو اللہ اپنی قدرت، اپنے اختیارات کی نشانی دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسا توازن اس کے اندر رکھا ہے کہ اس انداز سے اگر کوئی چیز سمندر کے اندر پھینکی جائے، ڈالی جائے، چلائی جائے تو چلتی ہے۔ اللہ نے بندے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اس شیپ اور اس انداز کی تم کشتی بناؤ اور جہاز بناؤ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ صبار، جس طرح کے بھی حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، برے حالات ہوں، صحیح عقیدے پر قائم رہنے والا صبار ہے۔ شکور، شکر کرنے والا، دوسرے الفاظ میں کہنے جو نمک حلال ہے، نمک حرام نہیں ہے جی، احسان فراموش نہ ہو تو اس کے لیے نشانی ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ باقی جو یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہے، نا شکرے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ وَإِذَا غَاشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ان کو ڈھانپ لیتی ہے موج، كَالظُّلَلِ، صیبان کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ خشکی کی طرف ان کو نجات دیتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کچھ ہیں میانہ روی پر رہنے والے، سیدھے راستے پر قائم رہنے والے۔ مقتصد، اس فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ کے کئی ایک معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ سیدھی راہ پر قائم رہنے والے، سمندروں کے اندر جو وعدے کیے تھے جب خشکی پر آ جاتے ہیں، کچھ ہیں جو اس وعدوں پر قائم رہتے ہیں اور اسی سیدھی راہ پر چلتے رہتے ہیں، وہ اپنے اس وعدے کو یاد رکھتے ہیں جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور تو ہی ہے جو نجات دے سکتا ہے۔ یہ جو انہوں نے ایک بات سمندر کی لہروں کے اندر کہی تھی، کچھ ہیں جو اس عہد پر قائم رہنے والے ہیں اور سیدھی راہ پر قائم رہنے والے ہیں، جس طرح کہ اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ باقی وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، باقی سارے ناشکرے ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ عہد شکن ہیں، ناشکرے ہیں، ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب میانہ روی اختیار کرنے والے، یعنی جب یہ لوگ خشکی پہ آتے ہیں، یہ کافر لوگ سمندر کی لہروں کا جب وہ شکار ہوتے ہیں، موجوں کا شکار ہوتے ہیں، تو اس وقت اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب واپس آتے ہیں اکثر تو پھر وہ اپنے اسی کفر پر ڈٹ جاتے ہیں۔ کچھ ہیں جو ذرا نرم ہو جاتے ہیں کہ یار، یعنی میانہ روی اختیار کرتے ہیں، یعنی مقتصد فی الکفر، جو اپنے کفر پر اس طرح کی شدت اختیار نہیں کرتے، بلکہ کبھی کبھی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ جو بے جان بت ہے یہ کچھ ہمارا فائدہ کرنے والے نہیں ہیں،
جب وہاں پر اللہ ہمارا کام کرتا ہے سمندر کے اندر، تو خشکی پہ اللہ ہمارے کام نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں، یہ سوچ اور فکر ان کے ذہن میں تازہ رہتی ہے. اس لیے وہ اگرچہ اسلام کو تو قبول نہیں کرتے، لیکن کفر میں بھی وہ مصر نہیں ہوتے، بلکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں کفر کے اندر. اور اسی طرح مقتصد فی الایمان والعمل بھی اس کا معنی کیا گیا ہے. یعنی طوفان سے نجات کے بعد جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو وہ جو ایمان کا سمندر کے اندر ایک اعلیٰ درجہ تھا، اعلیٰ درجہ، بہت ایمان جو ہے نا ان کا مضبوط ہو چکا تھا، جب وہ خشکی پر آتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اس ایمان کے اندر میانہ روی اور درمیانے رستے کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی وہ مضبوطی ان میں نہیں رہتی جو ابتدا میں ہوتی ہے. جی. وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور، اور نہیں ہماری آیات کا انکار کرتے مگر ہر وہ خطار جو عہد شکن ہے، غدار ہے. سمندر کی تہوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے، لیکن اب غداری کی اور خشکی پر اللہ کے اس وعدے یا اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی وہ پکار وہ بھول جاتا ہے اور عہد شکنی کرتا ہے. کفور، ناشکرا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. وخشوا یومن، اور اسی طرح اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن والدہ، نہیں فائدہ دے گا، نہیں بدلہ دے گا کوئی والد اپنی اولاد سے، اپنی اولاد سے کفایت نہیں کرے گا. ولا مولود، اور نہ ہی اولاد ہوا جازن، وہ کام آنے والی ہے، عن والدی، اپنے والد سے. باپ اولاد کو، اولاد باپ کو کام نہیں آئے گی، شیئن، کچھ بھی. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا قیامت کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں نہ غرور دھوکے میں ڈالے دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے اللہ کے متعلق الغرور، شیطان. غرور دھوکہ دینے والا، اور سب سے بڑا دھوکہ دینے والا کون ہے؟ شیطان. دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا بھی انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے. اگر غین کے پیش کے ساتھ ہو غرور، اس کا معنی دھوکہ، اور اگر غین کے زبر کے ساتھ ہو تو اس کا معنی دھوکہ دینے والا، دھوکہ باز. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور اللہ ہی بارش کو نازل کرتا ہے اور اس کا صحیح علم ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے رحم میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی جان نہیں جانتی وہ کل کیا کرے گی. بے شک انسان ٹائم ٹیبل بنائے، لیکن 100% اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کو عمل درآمد کا موقع ملے گا کہ نہیں، کسی کو نہیں پتا. اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کس زمین میں، کس دھرتی پر مرے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں گھر سے باہر نہیں نکلتے، بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن اپنی بستی سے باہر نہیں نکلے ہوتے، اچانک سفر کرنا پڑ جاتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں 60 سال انہوں نے پاکستان میں گزارے، 60 سال کے بعد بیٹے نے عمرے کے لیے بھیج دیا اور وہاں پہ جا کے فوت ہو گئے. پتا تھا اس کو؟ نہیں. ما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ اکبر. ادھر کھوڑیاں والے کے قریب ایک لاش ملی، لوگوں نے اعلانات وغیرہ کروائے، جو لاش یعنی پانی کے اندر تیرتی ہوئی آ رہی تھی اٹھا لی، اعلان کروائے، پتہ نہ چلا کہ کہاں کی یہ میت ہے. انہوں نے مسجد کے امام نے سپیکر پہ اعلان کر کے، پرانے زمانے کی بات، اعلان کر کے چندے کی اپیل کی کہ کفن کا انتظام کرنا ہے. تو چندہ اکٹھا کیا گیا، آدھا گھنٹہ اپیل کر کے، اور پھر اس کو دفنا دیا گیا. کچھ دنوں کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بابا جی کے بیٹے آئے اور انہوں نے وہ لاش وصول کی اور یہ بتایا کہ ہمارا ابا جی یہ کئی مربوں کے مالک تھے، کروڑوں روپے ان کے بینک میں ہیں. دیکھیں کوئی جان نہیں جانتی، اللہ اکبر، کہ کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، کسی جان کو نہیں پتا کہ کل کیا کرنا ہے. اب وہ دیکھیں ایسا اپنے اس مال پہ گھمنڈ اور غرور کرنا انسان کی حماقت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت یہ مال کفن کے لیے بھی کام نہ آئے. تو کفن بھی چندے کے پیسے سے، اس کروڑ پتی انسان کا کفن بھی وہ چندے کے پیسوں سے جو ہے نا وہ اکٹھا کیا گیا ہے. تو یہ کیفیت انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے. سورہ سجدہ مکی ہے اور اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں. سورت کا نمبر 32 اور 75 ہے. 32 کون سا ہے؟ 32 اپنا مصحف کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے 75.
36 لکھا ہے، بڑا ٹائم ہو جائے گا انشاءاللہ ثانی تک، 6:15 تک ثانی نال ہو جائے گا۔ کلمات کی تعداد 374۔ نہیں کوئی آج بیٹھا ہے، مہربانی۔ حروف کی تعداد 1577، 1577۔ ٹارگیٹ تو یہ تھا کہ سورہ احزاب کے 2 رکوع پڑھنے، یہ میں یعنی قصد کر کے آیا تھا کہ سورہ سجدہ کے بعد سورہ احزاب کے بھی کم سے کم 2 رکوع پڑھنے۔ نہیں، وہ مشکل لفظ کا ترجمہ کم سے کم 2 بار ضرور کرتا ہوں، کم سے کم۔ غور نہیں کر دینا اس وجہ سے، ہاں جی 5 منٹ میں ضائع کراتے میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ سورہ سجدہ نہیں تو وہ جو باقی رہ جائے گا وہ کب پڑھنا ہے؟ عید کے بعد؟ نہیں یار دیکھا نا، بے شک سپیڈ لائیے، ایک صورت ہی ہوئی ہے، جتنی مرضی سپیڈ لگائے۔ یہ اس صورت کی فضیلت میں صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ فی صلاۃ الفجر الف لام تنزیل بہل اتا۔ آپ جمعے کے دن صبح کی نماز میں ان 2 صورتوں سورہ السجدہ اور سورہ الدہر ان دونوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 891، صحیح مسلم حدیث نمبر 879، 879۔ اور اسی طرح رات کو سونے سے قبل سورہ سجدہ اور سورہ ملک بھی پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2892۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب، کتاب کا نزول، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افطراہ، ام سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے، کیا وہ ایمان لاتے ہیں یا کہ یہ کہتے ہیں کہ افطراہ اس کو نبی نے گھڑ لیا ہے؟ بل نہیں، گھڑا نہیں ہے، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ کیوں نازل ہوا؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، ما اتاہم من نذیر، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ راہ پائیں۔ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، یہ قومن سے مراد عرب قوم جس میں صدیوں سال ہو گئے تھے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا۔ ہود، صالح، شعیب اور اسی طرح اسماعیل کی بعثت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اور نبی اور رسول ڈرانے والا اس قوم میں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ مستوی ہوا عرش پر، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، ہرگز نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ فرش سے لے کے عرش تک اس کی حکومت ہے، اس کو جھٹلا کر کسی اور کو اس کے برابر ٹھہراتے ہو؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے آسمانوں سے زمین تک، اللہ ہی تدبیر کرتا ہے۔ یہ اشارہ ہے، اس سے تردید ہوتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنایا اور پھر مختلف قسم کے اختیارات اللہ نے اپنے بندوں کے سپرد کر دیے اور خود اللہ تعالیٰ فارغ البال ہے۔ ایسا نہیں ہے لحاظ باللہ، اس وقت بھی ہر وقت وہ کسی کام میں ہے، ہر وقت وہ کسی چیز کی تدبیر کر رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ہی تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر وہ معاملہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے، فی یوم، ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنۃ، جس کی مقدار 1000 سال ہے، مما تعدون، اس حساب سے جس کو تم شمار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایک کام کی تدبیر فرماتے ہیں، فیصلہ فرماتے ہیں، فرشتے کو زمین پر اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں،
فرشتہ زمین پر اللہ کا وہ حکم پورا کر کے واپس اللہ کی طرف چڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک دن میں، بلکہ دن کے کچھ حصے میں یہ فرشتہ کرتا ہے، لیکن تمہارے شمار کے اعتبار سے، تمہارے حساب کے اعتبار سے یہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہ کتنا لمبا ہے؟ 1000 سال کے برابر۔ یہ ایک مفہوم ہے اس کا، یہ اس کا ایک مفہوم ہے جی۔ جبکہ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امور کی آسمان سے زمین تک تدبیر کرتا ہے، اور ایسا ہوتا رہے گا حتیٰ کہ وہ دن آ جائے گا جس کی مقدار 1000 سال ہے، جس کو تم شمار کرتے ہو مراد قیامت، یعنی پھر 1000 سال سے مراد قیامت۔ پہلے مفہوم کے اعتبار سے یعنی وہ فرشتے کا اترنا اور چڑھنا 1000 سال کے برابر دن میں ہے۔ 1000 سال اس لیے کہ زمین آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، زمین آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، تو 500 سال کا فاصلہ نیچے اترتے وقت اور 500 سال کا فاصلہ چڑھتے وقت، یہ ہمارے حساب سے، ورنہ اللہ کا جو فرشتہ ہوتا ہے یہ لمحات کے اندر یہ فاصلہ طے کرتا ہے جی۔ یہ جو 500 سال ہے نا، یہ اس کی دلیل ھذا هو المعروف۔ یہ ویسے عبداللہ بن مسعود اور میں پڑھا ہے، میں پتہ نہیں کس کو کتاب میں جا کہ شیخ ہمیں عمر بشیر نے دوسری بات لکھتے ہیں، وہ یہ جو سائنسی اعتبار سے پتہ زیادہ بتایا ممکن ہے۔ تو 1000 سال میں کا فاصلہ فرشتہ جو ہے نا وہ ایک دن میں، بلکہ دن کے کچھ حصے میں طے کر لیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس دن سے مراد فی یوم، اس دن سے مراد فرشتے کے اترنے اور چڑھنے والا دن مراد نہیں ہے، قیامت کا دن مراد ہے۔ لیکن اس پر پھر اشکال ہے کہ سورہ معارج کے اندر تو اس کو کتنا بڑا دن کہا گیا ہے؟ 50 عامن، 50,000 سال کا دن کہا گیا ہے۔ تو اب پھر کیا توجیحات ہیں؟ تو اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو قیامت کا دن ہے نا، اب 1000 سال ایک جگہ پہ تذکرہ آ گیا، دوسری جگہ پہ 50,000 سال، اصل میں نہ 1000 سال مراد ہے نہ 50,000 سال مراد ہے، صرف کثرت مراد ہے کہ وہ دن بہت لمبا ہوگا۔ اس دن کی لمبائی کو بیان کرنے کے لیے عام طور پر کسی چیز کے بہت زیادہ ہونے کے لیے اہل عرب 1000 کہتے ہیں، ہم بھی استعمال کرتے ہیں کہ 1000 بار تجھے کہا ہے، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی کثرت، بڑائی۔ تو یہ جو 1000 ہے، یہ 50,000 سال ہے، یہ تعیین نہیں ہے، یہ صرف اس دن کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے یہ عدد استعمال کیا گیا ہے، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دن ہے تو 1000 سال کا، لیکن علی الکافرین غیر یسیر، کافر کے لیے 50,000 سال کا ہے، کیونکہ جو مصیبت کے ایام ہوتے ہیں وہ طویل ہوتے ہیں۔ مصیبت کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں نا، تو پھر 1 گھنٹہ بھی 1 دن کے برابر محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے یہ 50,000 سال کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے وہ 1000 سال ہی ہے جی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم، یہ ہے وہ اللہ جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، غالب اور رحیم ہے۔ الذی احسن کل شیء، جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو، خلقہ، جس چیز کو بھی اللہ نے بنایا ہے، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی پیدائش کی ابتدا کی مٹی سے، ثم جعل نسلہ، پھر انسان کی نسل کو بنایا، من سلالۃ، خلاصے سے، من ماء مہین، حقیر پانی سے، حقیر پانی کے خلاصے سے، نچوڑ سے، جوہر سے انسان کی نسل کو آگے بنایا اور چلایا۔ ثم سواہ، پھر انسان کو مکمل درست کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اپنی طرف سے روح کو اس کے اندر پھونکا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور انسان، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے اور آنکھیں بنائی اور دل بنائے۔ انسان کے جسم میں علم ان 3 چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، یا انسان دیکھ کے علم حاصل کرتا ہے، یا سن کے علم حاصل کرتا ہے، یا دل کے ساتھ غور و فکر تدبر کر کے علم حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم نے اس کے لیے کان بنائے۔ سب سے پہلے کانوں کا ذکر اس لیے کہ بچے کے سب سے پہلے کان کام کرتے ہیں جب دنیا میں آتا ہے، پھر آنکھوں کا ذکر، پھر آنکھیں صاف کی جاتی ہیں تو آنکھیں کھولتا ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں آنکھ اور کان جو ہے جب یہ اپنا ورک شروع کرتے ہیں تو پھر ساتھ دل ورک شروع کرتا ہے، یعنی جب دونوں چیزیں کام کرتی ہیں تو پھر دل تدبر، سوچنا، فکر کرنا یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے یعنی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالو، اور کافر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں اذا زللنا فی الارض، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، انا لفی خلق جدید، کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اس اعتراض کا جواب اللہ نے نہیں دیا، مشکل تھا، اس لیے
نہیں، بہت ہی آسان تھا، اس لیے اللہ نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب ظاہر ہے کہ جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے بنایا ہے تو اسی مٹی سے اللہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہی نہیں، بلکہ کیا کہا، بل ہم بلقاء ربہم، ماننے کی بجائے لوگوں نے کیا کیا، اپنے رب کی ملاقات کا، کافرون وہ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجئے کہ تم کو فوت کرتا ہے ملک الموت، الذی وکل بکم، جو مقرر ہے تمہارے ساتھ، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اپنے رب کی طرف۔ اس فرشتے کا نام کیا ہے جو فوت کرتا ہے؟ اسرائیل، یہ مشہور ہے نام، لیکن کوئی اس کے بارے میں بھی اتھینٹک روایت نہیں ہے، اسرائیلی روایات ہیں جی۔ اور یہاں پر ہے کہ وہ فرشتہ ملک الموت، ایک فرشتے کا ذکر ہے، بولنا نہیں بھائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر تو فرمایا ہے توفتہ رسولنا، جمع اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، تو پھر کیا تطبیق ہے ان کے درمیان؟ جس میں آتا ہے نا کہ جب فرشتے آتے ہیں تو یعنی باقی کچھ بیٹھ جاتے ہیں۔ جی، اصل نگران فرشتہ ایک ہی ہے، وہ روح کو قبض کرتا ہے اور پھر اس سے مزید فرشتے اس روح کو وصول کرتے ہیں۔ جی، اللہ اکبر۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ دیکھیں، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، جب مجرم ہوں گے، ناکسو رؤوسہم، جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے سر جھکے ہوئے ہوں گے اللہ کے ہاں، اور کہہ رہے ہوں گے یقولون ربنا، یقولون محذوف، ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور سن لیا، جو وعدے کیے گئے تھے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے سن لیا جو ہمیں کہی اور بتائی جاتی تھیں، فرجینا، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ جو تیرے رسول اور پیغمبر کہتے تھے وہ ٹھیک ہے، اب ہمیں دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم ان رسولوں کی تعلیمات کے مطابق عمل کر سکیں۔ فرجینا، تو ہمیں لوٹا کہاں؟ دنیا میں، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون، بے شک ہم ہیں یقین رکھنے والے، لیکن اس وقت کا یقین کو فائدہ دے گا نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے ہم دیتے ہر جان کو ہدا، اس کی ہدایت، اگر ہم چاہتے ہر جان کو ہدایت دے دیتے، ہر بندے کو مسلمان بنا دیتے، تو پھر امتحان تو ختم ہو جاتا۔ دنیا جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، امتحان اور ابتلا، وہ تو ختم ہو جاتا، اس لیے اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ ولیکن حق القول منی، لیکن میری طرف سے یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ لأملأن جہنم، کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، تمام انسانوں اور جنوں سے، تمام سے مراد سارے نہیں بلکہ جو مستحق ہیں اس جہنم میں جانے کے۔ فذوقوا بما نسیتم، اور کہا جائے گا چکھو بسبب اس کے کہ تم بھول گئے، لقاء یومکم ھذا، اپنی اس ملاقات کے دن کو، انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ سوال یہ ہے کہ ابھی سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ تو بھولتا ہی نہیں ہے، اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں نسیناکم، ہم نے تم کو بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ جی، مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کوئی چیز رکھ کے بھول جائے نا، تو اس کی طرف دوبارہ پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں ڈال کے ان کی بات ہی نہیں سنیں گے، ان کی طرف دھیان ہی نہیں کریں گے۔ یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا ہے، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشگی کا عذاب، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے سبب، انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کون؟ الذین اذا ذکروا بها، جب ان آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، وهم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم، دور رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نرم گداز بستر چھوڑ کر اور اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کر، یدعون ربہم، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، اللہ کی گرفت کے خوف سے، وطمعا، اور اس کی رحمت کی امید سے وہ اس کو پکارتے ہیں۔ خوف اور طمع دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب خوف حد سے بڑھتا ہے تو انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے،
اور جب انسان اللہ کی رحمت کی امید میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو بیلنس برابر رہے گا, انسان افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگا, ورنہ صوفی کی طرح یہی کہے گا کہ رب بڑا غفور رحیم ہے, کوئی نہیں معاف کر دے گا, ہے صرف امید کے بل بوتے پر ہی گناہ پہ گناہ کیے جانا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ, کوئی جان نہیں جانتی کس چیز کو, مَا أُخْفِيَ لَهُمْ, جو اس کے لیے چھپایا گیا ہے, مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, آنکھوں کی ٹھنڈک, جزاء بما كانوا يعملون, یہ ان کو چیزیں دی جائیں گی بدلے کے طور پہ جو انہوں نے عمل کیے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا, یہ بتاؤ کیا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہے؟ لا یستوون, نہیں, برابر نہیں ہے. مومن اور کافر برابر نہیں, کیونکہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو مومن ہیں نیک اعمال کرنے والے ہیں, فلہم جنات المأوى, ان کے لیے تو ہمیشگی کے باغات ہیں. ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشگی کے باغات ہیں. نزلا وقف و غفران, ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے وقف و غفران. کیا لکھا ہے؟ وقف و غفران. وقف غفران, یہ قرہ حضرات آپ کو بتائیں گے. جی اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, رہے ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے, فلہم جنات المأوى, ان کے لیے ٹھہرنے کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں. نزلا, مہمانی کے طور پہ, بما كانوا يعملون, بدلے اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. واما الذین فسقوا, اور رہے فاسق, فمأواہم النار, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما ارادوا ان يخرجوا منها, جب بھی وہ اسے نکلنا چاہیں گے, اعیدوا فیہا, دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں. وقیل لهم, اور ان سے کہا جائے گا, کون کہے گا؟ اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے, فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, کہ ذوقوا عذاب النار, چکھو آگ کا عذاب, الذی کنتم بہ تکذبون, جس کو تم تھے جھٹلاتے. ولنذیقنہم من العذاب الادنی, اور ہم ضرور ان کو چکھائیں گے کچھ ادنا عذاب, دنیا کا عذاب. عذاب ادنا سے مراد دنیا کا عذاب, دون العذاب الاکبر, عذاب اکبر سے پہلے. عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب. آخرت سے پہلے بھی دنیا میں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف چھوٹے موٹے عذاب آئیں گے, جھنجھوڑنے کے لیے, باز رکھنے کے لیے, سبق دینے, نصیحت دینے کے لیے. لعلہم یرجعون, یہ چھوٹے عذاب کیوں آئیں گے, ادنا عذاب کیوں آئیں گے؟ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹیں, تاکہ وہ کفر شرک والی راہ سے واپس ہدایت کی طرف لوٹیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ, اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی, ثم اعرض عنہا, پھر اس نے اعراض کیا. انا من المجرمین منتقمون, بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. ولقد آتینا موسی الکتاب, اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ, پس آپ نہ ہو کسی بھی شک میں, من لقائہ, یہ جو ضمیر ہے نا, یہ حضرت موسیٰ کی طرف لوٹتی ہے یا پھر یہ کتاب کی طرف لوٹتی ہے؟ یعنی آپ کو جو کتاب ملی ہے, جس طرح موسیٰ کو کتاب ملی ہے, تو فلا تکن فی مریۃ من لقائہ, آپ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے ملنے پر شک نہ کریں. یہ کتاب جس طرح موسیٰ کو ملی ہم نے آپ کو بھی دی ہے. اور دوسرا من لقائہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام, موسیٰ کو یہ جو کتاب ملی ہے اس کے متعلق آپ شک نہ کریں. یا پھر آپ کی موسیٰ سے ملاقات جو معراج کے موقع پر چھٹے آسمان پہ ہوئی, تو آپ اس میں شک, اس ملاقات پر شک نہ کریں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقات کروائی ہے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, اور جو کتاب ہم نے موسیٰ کو دی ہے, اس کتاب کو ہم نے بنایا ہے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, اور نبیوں کے بعد ہم نے ان میں سے امام بنائے. امام نبی بھی ہو سکتے ہیں, امام علماء بھی ہو سکتے ہیں, تو ائمہ میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے امام بنائے, انبیاء کی شکل میں یا علماء کی شکل میں. یہدون بامرنا, جو ہمارے حکم پر, ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. لیکن ان کو یہ امامت کا درجہ کیوں ملا؟ لما صبروا, دو کاموں کی وجہ سے, جب انہوں نے صبر کیا, صبر کی وجہ سے, اور دوسرا یقین کی وجہ سے. وکانوا بآیاتنا یوقنون, اور تھے وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے, ہماری آیتوں پر, ہمارے وعدوں پر ان کو پورا یقین تھا. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون, بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان قیامت کے دن, فیما, ان تمام اختلافی امور میں, کانوا فیہ یختلفون, جس میں وہ تھے اختلاف کرتے. اولم یہدی لہم, کیا ان کی رہنمائی نہیں کی
اس منظر نے، اس چیز نے کہ کم اہلکنا من قبلہ من القرون، کتنے ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا، قوم عاد، سمود، اہل مدین وغیرہ، یمشون فی مساکن، یہ مکے والے ان کے ٹھکانوں میں چلتے ہوئے آگے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ نہیں سنتے؟ کیا وہ نہیں سنتے کہ پیغمبروں کی نافرمانی کا کیا انجام ہوا؟ اس بات کو نہیں سنتے؟ کیا وہ تذکرے نہیں سنتے پہلی قوموں کے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا نافرمانی کے انجام میں؟ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو چلا رہے ہیں الى الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف، بنجر زمین کی طرف، فنخرج به الزرع، تو ہم اس کے ساتھ نکالتے ہیں کھیتی، تاکل منه انعامهم، جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں، وانفسهم، اور بذات خود بھی وہ کھاتے ہیں، افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، اور وہ مشرکین کہتے ہیں کہ وہ فتح، وہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو الفتح سے مراد قیامت کا دن۔ مشرکین جب قیامت کے دن کے حوالے سے، قائم ہونے کے حوالے سے دلائل دیے جاتے تو دلائل کا جواب نہیں دے سکتے تھے، تو یہی سوال کرتے کہ وہ قیامت کا دن آئے گا کب؟ بتاؤ، اس کی تاریخ بتاؤ، یہ فیصلہ کون دن ہے کب؟ کل یوم الفتح، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ کوئی اچھا دن نہیں ہے کافروں کے لیے، یہ تو ایسا دن ہے کہ لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہ اس دن کافر لوگ ایمان لائیں گے، وہ دن ایسا ہے کہ اس دن کافر لوگ بھی ایمان لائیں گے، لیکن لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کافروں کو ان کا ایمان نفع نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، نہ وہاں پر ان کا ایمان قبول ہوگا، اور نہ دنیا کے اندر اپنے ایمان کی اصلاح کرنے یا دنیا کے اندر ایمان لانے کی ان کو توفیق دی جائے گی اور مہلت دی جائے گی دنیا میں آنے کی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، انہیں اب سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وَانْتَظِرْ، اور ان کے انجام کا انتظار کریں، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اگرچہ وہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کا یا آپ کی دعوت کے رک جانے کا۔ چلیں جی۔